الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، معزز حاضرین، آج چوتھے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنے وقت کو، قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات نکالے اور اس سبق میں حاضر ہونے کی کوشش فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور میں یہ بخوبی جانتا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی کام نہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اپائنٹمنٹ ہوگا، کسی پارٹی میں جانا ہوگا، کسی سے ملنے کے لیے جانا ہوگا، لیکن آپ نے ان سب کو مؤخر کر کے اور اس سبق کو آپ نے جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ثنا یعنی دعائے استفتاح کے تکمیلی مرحلے میں ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شروع سے اور آخر تک ہم ترجمہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بارے میں بھی ہم ترجمہ دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج آخری حصہ ہم لکھیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو لاسٹ ہم نے یہ دیکھا ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا یا آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ولا الہ غیرک، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ یاد رہے آپ کو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے تو کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں، اے اللہ تو میری دعا کو قبول فرما۔ ہم آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو جو استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اردو زبان میں ایک آدمی کے لیے، ایک پرسن کے لیے، تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم وحدہ لا شریک لہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم تو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تعظیم کے لیے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو یہ ہمیں یاد رہے۔ ولا الہ غیرک، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ میں کلیئر کر دوں آپ کے لیے، ولا الہ غیرک، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن ہم تو یہاں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معبود موجود ہیں اس دنیا میں۔ کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے، اور کوئی انسانوں کی بھی پوجا کر رہا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی برحق معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی پوجے جاتے ہیں وہ برحق نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہم یہاں پہ معبود کی جگہ پہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ بات بھی آپ کو یاد رہے، یہ ایکسٹرا آپ کو فائدہ ہے اس بات کے لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں تو جنازہ کی نماز میں بھی ہم تکبیر کے بعد دعائے استفتاح پڑھتے ہیں یا ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک
व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। अब देखिए किन को याद है जो यहाँ पे इजाफा कर सकते हैं कि वजल्ला सनाउका, वजल्ला सनाउका, क्या बात है, वजल्ला सनाउका, वजल्ला सनाउका, सनाउका। वजल्ला सनाउका, वजल्ला सनाउका, ये हम जब जनाजा की नमाज पढ़ते हैं तो उसमें ये इजाफा करते हैं, सिर्फ ये इजाफा होता है वजल्ला सनाउका। तो हम ये देखते हैं कि वजल्ला सनाउका जो है ये फिर आपको ये मालूम होगा वा और जल्ला, जल्ला ये वर्ड जो आया है ये और जलीलुल कद्र है, जलीलुल कद्र, जलीलुल कद्र है, जलीलुल कद्र, जलीलुल कद्र है। जल्ला के माना है जलीलुल कद्र, हाँ जलीलुल कद्र। ये इसमें अल्लाहु अज़्ज़ा वजल, हम उर्दू में कभी हो सकता है आप ये भी सुने होंगे अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तो ये जो अज़्ज़ा वजल हम कहते हैं जल, तो ये जल जो आप कहते हैं अज़्ज़ा वजल, तो ये असल में है जल्ला, अज़्ज़ा वजल्ला, अल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला। तो अज़्ज़ा अजीज है, अल्लाह अजीज है और जलीलुल कद्र है, जलीलुल शान है। तो अब ये यहाँ पे देखें वजल्ला सनाउ का, सना ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं, सना का माना क्या है, तारीफ, तारीफ, जी बिल्कुल राइट है। और का फिर आपका, आपकी, आपका या आपकी वो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, वजल्ला सनाउ का और आपकी तारीफ, आपकी खूबियां जलीलुल कद्र हैं। तो ये भी आपको मालूम हो गया कि और जलीलुल कद्र है सनाउ का आपकी तारीफ और आपकी तारीफ जलीलुल कद्र है। और हम अपने इंग्लिश जो अंडरस्टैंड करते हैं उनके लिए बोल सकते हैं एंड योर प्रेज इज exalted, exalted or great, wajalla, and exalted is sanauka, sana praise ka your, and your praise is exalted or great। तो ये आज का सबक हुआ और हम आऊज़ु बिल्लाही की तरफ भी हम मूव करते हैं। ये यहाँ पे स्पेस है, मैं उसे इस्तेमाल कर लेता हूँ। उसके बाद हम पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाही, आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम। शैतान अर्रजीम, अर्रजीम, शैतान अर्रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये शैतान को आप अलिफ के साथ भी ऐसा भी लिख सकते हैं, शैतान ऐसा भी आप लिख सकते हैं अश-शैतान अलिफ के साथ भी, लेकिन आप शॉर्ट करने के लिए इसकी जगह पे हाफ अलिफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नून डायरेक्ट लिख करके और हाफ अलिफ इस्तेमाल करें, अश-शैतान अर्रजीम जी। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब ये देखिए
آپ کو کتنے ورڈز ہے میں پہلے مارک کر دیتا ہوں. ایک ورڈ، اور یہ دوسرا ورڈ، یہ تیسرا ورڈ، یہ چوتھا ورڈ، اور یہ پانچواں ورڈ، یہ چھٹا ورڈ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں کتنے ورڈ ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 ورڈز ہو گئے. ہو سکتا ہے ہم اعوذ باللہ جب کہتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہی ورڈ ہے، لیکن یہ سیپریٹ ورڈز ہیں جس سے یہ مل کر بنا ہے. اعوذ کے معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ. اور یہ الف کے معنی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میں. اگر الف کی جگہ پہ آپ نون لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ نعوذ. نعوذ. تو اعوذ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں، لیکن اگر آپ الف کی جگہ پہ نون استعمال کریں نعوذ تو اس کے معنی ہے ہم پناہ مانگتے ہیں. اور یہ بھی ورڈ ہمارے اردو کلچر میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسے نعوذ باللہ من ذالک. نعوذ باللہ من ذالک یعنی کوئی بری بات ہم نے سنی یا جس سے ہم شرعی طور پہ راضی نہیں ہیں تو ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ. تو نعوذ باللہ کا معنی ہے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. تو نون کا جو یہ آپ پریفکس لگا رہے ہیں اس کے معنی ہے میں. علی اعوذ کے معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں، اور نون اگر آپ پریفکس لگا رہے ہیں تو اس کے معنی ہے ہم پناہ مانگتے ہیں. تو اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ من. جی. تو اب یہاں پہ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ لیتا ہوں. میں پناہ لیتا ہوں، لیتا ہوں، لے رہا ہوں، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. میں پناہ لے رہا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں باللہ اللہ کے ساتھ. من کے معنی ہے سے. امجد صاحب ماشاءاللہ آپ جو ہے بچپن کے سبق کو بہت اچھا یاد رکھے ہیں. ہاں بالکل. من کے معنی ہے سے. اور شیطان جو ہمارے اوپر مسلط ہے بہکانے کے لیے اس کا نام ہے شیطان. الرجیم، رجیم کے معنی ہے سنسار کیا ہوا. مردود بھی بول سکتے ہیں، مردود بھی کہہ سکتے ہیں. جی رجیم کے معنی مردود. اور اگر آپ لیٹرل میننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا معنی ہوگا سنسار کیا ہوا، یعنی لعنتی، جس پہ اللہ کی لعنت ہوئی ہے. تو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کے، من سے، اور شیطان مردود سے. تو اب اگر پورا کمبائن آپ کریں تو یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بگننگ میں ورڈ ہے اسی سے ہم ٹرانسلیشن شروع کریں، ایسا نہیں ہے. جب آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو ترجمہ کے اصول میں سے یہ ہے کہ آپ جس لینگویج میں ترجمہ کر رہے ہیں اس کے قواعد کو آپ ملحوظ رکھیں. تو آپ اردو میں کس طرح کہتے ہیں اس طرح آپ کہیں گے. تو آپ ظاہر ہے کہ آپ شروع کریں گے میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے، یا مردود شیطان بھی پہلے آئے گا. میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی جو ورب ہے وہ سب سے لاسٹ میں ہوگا. شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس طرح ہوگا. اعوذ means I seek refuge. Billahi with Allah. Be means with. Allah. With Allah. Min from. Ash-shaytan devil. Ar-rajim the cursed, who has been cursed by Allah the Almighty because he violated the command of Allah the Almighty. I seek refuge with Allah the Almighty from devil the cursed.
تو یہ آپ کا ثنا مکمل ہو گیا. اب ہم شروع سے ایک بار ترجمہ کر دیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ تجھے پاکی ہے اور تیری تعریف کے ساتھ اور تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بلند ہے جی، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے. یہ آپ کا ثنا تقریباً مکمل ہو گیا. انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم مکمل کریں گے سورہ فاتحہ کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہم سب کو عنایت فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی شرکت کی اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سبق کو آسان کر دے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ نے شرکت فرمائی. امجد صاحب کا خاص طور پہ کہ ان کی طبیعت تھوڑی ناساز بھی ہے، اس کے باوجود انہوں نے شرکت فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور دین و دنیا کی خیر و برکت سے مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.